عموماً باپ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بیٹے ہوں تو بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، فوقیت دی جاتی ہے۔ شاپنگ کرانی ہو، کاروبار میں ساتھ رکھنا ہو، لوگوں سے متعارف کروانا ہو، اچھی جگہ اسکول پڑھانا ہو، پیسہ لگانا ہو، انویسٹمنٹ کرنی ہو، تو انویسٹمنٹ بھی بیٹوں پر کی جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ یہ بیٹے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، یہ بیٹے ہمارا نام روشن کریں گے، یہ بیٹے ہماری جائیداد کو سنبھال کر رکھیں گے۔ اگر بیٹیوں کو دے دیا حصہ، بیٹیوں کو زندگی کے اندر ہی کچھ دے دیا، تو بیٹیاں تو پرائے گھر میں لے کر چلی جائیں گی۔ یہ ایک غلط سوچ ہے، اسلام ہرگز اس کی پذیرائی نہیں کرتا۔ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہیں، وہ وراثت نہیں ہوتا، وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد جو تقسیم ہوتی ہے ورثاء کے اندر۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں جو اپنی جائیداد ہے وہ تقسیم کرنا چاہیں تو پھر اسلام اور شریعت آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ برابر برابر تقسیم کریں۔ یعنی 1,00,000 روپے اگر آپ کے پاس ہے تو 50,000 بیٹی کو دیں، 50,000 بیٹے کو دیں۔ اس میں اس بات کی کوئی تقسیم نہیں کہ بیٹی شادی شدہ ہو تو آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا، بیٹی کنواری ہو تو آپ نے دینا ہے، نہیں۔ بیٹی چاہے شادی شدہ ہو چاہے بیٹی کنواری ہو، جتنا بیٹے کو دیں اتنا ہی بیٹی کو دیں۔ جب آپ اپنی زندگی کے اندر تقسیم کریں، اگرچہ اسلام اور شریعت آپ کو حکم نہیں دیتی کہ آپ لازمی تقسیم کریں، جیسا کہ آج کل یہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ بچے ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارا حصہ دو۔ بھئی آپ کا کس چیز کا حصہ؟ بیٹا کہتا ہے یا بیٹی کہتی ہے ہمیں ہمارا حصہ دو، مکان کا بٹوارا کرو، جو آپ کا بینک بیلنس رکھا ہے وہ ہمیں تقسیم، کس چیز کا؟ آپ تو حقدار نہیں ہیں اس چیز کے۔ کہتے ہیں ہمارا حق دو، آپ کا حق ہے ہی نہیں۔ آپ کا حق بنے گا جب ابا جی قبر میں جائیں گے، پھر آپ کا حق بنے گا۔ اور پھر بھی آپ کا حق کب بنے گا؟ جب ابا جی پر قرضہ ہے تو پہلے ان کا قرضہ دیا جائے گا، ان کے غسل کفن دفن کا خرچہ وہ پورا کیا جائے گا، ابا جی نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو ان کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، چوتھے نمبر پر پھر آپ کا حصہ بنے گا۔ اگر اس میں سے بچ گیا تو پھر آپ کا حصہ ہے۔ باپ کی زندگی میں آپ کا کس چیز کا حصہ؟ سمجھ رہے بات؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹیوں کو عموماً وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو تو بیٹیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے حق میں دستبردار ہو جائیں، یعنی بیٹیاں یا تو معاف کر دیں یا پھر بیٹیاں لیا تو بھائیوں کو دیں لازمی۔ اگر انہوں نے باپ کے مرنے کے بعد کچھ لے لیا تو کہا جاتا ہے اب تمہارا راستہ بند، تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ عموماً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، مرد عموماً عورتوں سے دشمنی نہیں کرتے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ بیٹی کو وراثت سے محروم جو کیا جاتا ہے باپ کے مرنے کے بعد، اس پر بھائی کو ابھارتا کون ہے؟ اس کی بیوی۔ تمہاری بہن نے تو لے لیا تھا حصہ، اب اس کا اس گھر میں کیا کام؟ اب یہ کس منہ سے تم سے کچھ تقاضا کرتی ہے؟ بھی اللہ کی بندی، بھی تم اپنے باپ سے اگر تمہیں نہیں ملا، اگر تمہیں تمہارے بھائیوں نے نہیں دیا تو تم اس کی بہن کو وراثت سے محروم کرنے پر کیوں زور دے رہی ہو؟ بات سمجھیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، یہ بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں ماں باپ کا زیادہ خیال کرتی ہیں۔ کبھی ماں باپ بیمار ہوں،
वालिद साहब थके हारे घर पे आए तो भाग कर बेटी ही आगे आती है। बेटे उमूमन कम आते हैं। बाप को दबाना हो, बाप की ज़रूरत, माँ बाप को ज़रूरत जब होती है तो उमूमन बेटियां हाथ बटाती हैं। बेटे उमूमन जवानी के अंदर या थोड़े से कच पर निकलते हैं तो दोस्तों के साथ इनका वक्त गुजरता है, इनकी फरमाइशें होती हैं, इनका बाहर जाने को भी दिल करता है, इनको ईद पर भी अच्छी शॉपिंग करनी है। बहुत सारी चीज़ों में बेटों को तरजीह दी जाती है। घर में दस्तरखान लगा हो तो बेटों को ज़्यादा दिया जाता है, दूध पिलाना हो तो बेटों को दूध दिया जाता है, स्कूल में दाखिल कराना हो तो बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया जाता है। क्यों? बेटा अच्छा लिखे, अच्छा पढ़े, अच्छा खाएगा, ताकत बनेगी, अच्छा मकाम हासिल करेगा, ये हमारा नाम रोशन करेगा, हमें संभालेगा। और उमूमन देखने में आता है कि बेटे माँ बाप को संभालते नहीं हैं। ख़ास तौर पर अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें, आम तौर पर अगर मैं ये कहूँ तकरीबन मेरे पास जो नमाजी हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, ख़ास तौर पर जो अपना बेचारे जो दुख रोते हैं, जो बात करते हैं, वो बेटों की बात करते हैं। बेटियों की इल्ला माशाअल्लाह कोई करता हो कि बुढ़ापे के अंदर बेटे ही माँ बाप को जलील भी करते हैं, घर से भी निकालते हैं, उन पर ज़िंदगी तंग कर देते हैं और बहुत बुरे अंदाज से पेश आते हैं। बाप की ज़िंदगी में ही जायदाद अपने नाम करवा के बाप को बेचारे को 2 कौड़ी का कर देते हैं। तो इसलिए बेटियों को उनका हक देना चाहिए। ये शरीयत ने हक दिया है। मैं और आप कौन होते हैं बेटियों का हक दबाने वाले? एक और मसला भी याद रख लें, अगर आपके वालिद का इंतकाल हुआ, उसमें से हिस्सा बना, ठीक है, आप बेटे हैं, आपका 2 बेटियों के बराबर हिस्सा है, लेकिन बेटी का भी हिस्सा है। अगर किसी का बेटा ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, तो अब शरीयत ने आधा हिस्सा इसी बेटी को दिया है। अगर 2 बेटियां हैं तो फिर शरीयत ने 2/3 इसको दिया है हिस्सा। तो बेटियों का हक है। अब बेटियां माफ़ करना चाहें कि हम माफ़ करती हैं तो माफ़ नहीं कर सकती। शरीयत का यहाँ हुक्म क्या है कि उनका हिस्सा उन्हें देना होगा, जो उनका हिस्सा बनता है ना। आमतौर पर क्या होता है, बहनों से कहा जाता है आप माफ़ कर दें, ठीक है जी माफ़ कर दिया, क्योंकि बहन को भी पता है अगर मैंने माफ़ ना किया तो भाई के घर में आ नहीं सकूंगी, अब्बा जी तो है नहीं। बेटियों के घर माँ बाप के साथ ही होते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं तो फिर बेचारी बेटियां बड़ी डर कर आती हैं, झिझक कर आती हैं। बड़े खुश नसीब होते हैं वो भाई, बड़े अज़मत वाले होते हैं वो भाई, जो माँ बाप के बाद अपनी बहनों से ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हैं। उम्मन औरतों के दिल नाजुक होते हैं, छोटी छोटी बात इनको बड़ी महसूस होती है। आप थोड़ा सा रुख इनसे फेरें, जो बेटियों वाले हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। थोड़ा सा बेटियों से मुंह मोड़ें, थोड़ी सी आप परेशान हो तो बेटियां बेचैन हो जाती हैं। बेटे को इससे गरज नहीं होती आम तौर पर, लेकिन बाज़ बेटे माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, माँ बाप का ख्याल करने वाले होते हैं। मैं आम जनरली बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बेटियों से हिस्सा माफ़ करवा लेने से उनको माफ़ करने का इख्तियार ही नहीं होता। जैसे नमाज आपने पढ़नी है, आपकी तरफ से कोई दूसरा नमाज नहीं पढ़ सकता, इसी तरह जो विरासत बेटी की है या बहन की बनती है वो माफ़ करना चाहे तो माफ़ नहीं कर सकती, उसे लेना ही होगी। यानी ज़बरदस्ती है कि लो अपना हिस्सा। अब इसकी कुछ सूरतें हैं, मज़ीद तफसील है कि अब बेटी ने अपना हिस्सा ले लिया, लेने के बाद फिर दो दे देती है, अपने भाई को दे देती है, तो ठीक है। अब हम कहते हैं जी बहन ने लिया ही नहीं, हमने तो कहा था उसने लिया नहीं। अच्छा, उसके 10 लाख उसका जो बनता है उसके सामने रखें, ये आपका 10 लाख है अब्बा जी की विरासत में से, उसके हाथ में दे दें। अब देखें बहन देती है वापस, उसके हाथ में दी, फूटी कोड़ी दी नहीं आपने और कहते हैं वो लेती नहीं। लेती क्यों नहीं भाई? फिर कहा जाता है इसकी शादी हो चुकी है, अब इसको क्यों देना है? क्यों शादी देने से क्या इसका रिश्ता खत्म हो गया? इसका रिश्ता उसी तरह बरकरार है। जिस घर में आप हैं इसमें आपकी बहन का भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है, आपकी माँ का भी हिस्सा है।
ماں سے بھی معاف کروا لیا جاتا ہے، بہنوں سے بھی معاف کروا لیا جاتا ہے، تو یہ معاف نہیں، ان کو دینا ہی پڑے گا۔ اور اگر آج تک آپ نے نہیں دیا تو میری آپ سے گزارش ہے، قبر میں جانے سے پہلے پہلے ان کو، بہنوں کو، ماں کو حصہ دے دیں، ورنہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اب قرآن پڑھیں، قرآن میں بیٹیوں کا حصہ بھی ہے، بیٹوں کا بھی حصہ بیان کیا گیا۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی تو اس کا چہرہ بجھ جاتا، وہ شرمسار ہوتا، لوگوں کے سامنے نہیں جاتا، خاندان میں نہیں جاتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹی کا باپ ہے۔ پڑھیں قرآن، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، یتوارا من القوم، وہ قوم سے شرماتا، منہ چھپاتا وہ کہ میں بیٹی کا باپ ہوں۔ مسلمان آقا کریم علیہ السلام کا ماننے والا، اس کے گھر میں تو بیٹی ہوتی، وہ کہتا ہے اللہ کی رحمت میرے گھر میں آئی ہے، 2 بیٹیاں ہوں اللہ کی رحمت آئی ہے۔ کیوں؟ اگر پوچھا جائے کہ بیٹی گھر میں ہونے پر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار اس لیے کہ ان بیٹیوں کی شادی کے اخراجات کہاں سے لاؤں گا، تمہیں رزق جو دے رہا ہے تو وہی رب ان کی شادیوں کے اسباب بھی کرے گا۔ یار پتہ نہیں رشتہ کہاں پر ہوگا، جہاں پر لڑکے کا ہوگا وہاں لڑکی کا بھی ہو جائے گا۔ بیٹیاں معاشرے میں سر نیچے کر دیتی ہیں، تو کیا بیٹے سر کو بلند رکھتے ہیں؟ بیٹے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں، کتنے بیٹے سہارا بنے ہیں، کتنے ایسے افراد کو میں جانتا ہوں جو ملتے ہیں، کروڑ پتی بیٹے ہیں لیکن باپ بیچارہ بھکاریوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ کسی عورت نے کہا کہ اگر ماں باپ بیٹیوں کے گھر میں رہتے بڑھاپے میں تو بیٹیاں ماں باپ کا سہارا بنتی۔ اگر شریعت نے اجازت دی ہوتی کہ شادی کے بعد بھی، بیٹی کی شادی کے بعد بھی ماں باپ کو وہ گھر میں رکھ سکتی ہے تو بیٹیاں ماں باپ کو سنبھال لیتی۔ لیکن اس پر بڑا خوبصورت جملہ ایک مذہبی ذہن رکھنے والے نوجوان نے کہا کہ جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں سکھ دے سکتی ہیں، اگر یہی کام وہ اپنے سسرال میں اپنی ساس سسر کے ساتھ کر لیں، وہ بھی تو کسی کے ماں باپ ہیں، شوہر کے ماں باپ ہیں، ان کو اگر سنبھالنا شروع کر دیں تو ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کیونکہ عموماً بیٹا بھی جو ماں باپ کو گھر میں پریشان بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ سے اونچی آواز سے بول پڑتا ہے یا گھر سے نکالنا اسے پڑتا ہے، معاذ اللہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے، مجبور ہوتا ہے تو وہ بیوی کے اکسانے پر ہوتا ہے۔ ورنہ بیٹے کے لیے تو ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن بعض فطری طور پر بھی بد مزاج ہوتے ہیں، شادی سے پہلے بھی بد مزاج ہوتے ہیں، شادی کے بعد زیادہ بد مزاج ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹیوں سے محبت کریں، ان کا اکرام کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہ بیٹیاں بعد میں کیا کریں گی، ہمارا دیکھ بھال کریں گی نہیں کریں گی۔ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، بات ہے نصیب کی۔ لوگ آتے ہیں دعا کہتے ہیں حضرت دعا کریں اللہ اولاد دے دے، اللہ بیٹے دے دے، اللہ بیٹیاں دے دے۔ میں کہتا ہوں یار جن کے بچے ہیں نا پہلے ان سے پوچھ لیں۔ اولاد یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یہ بھی ہے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جن کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں یار بیٹے نہ ہوتے تو اچھا تھا، جن کی بیٹیاں ہیں وہ بھی یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں یار اولاد نہ ہوتی تو اچھا تھا، ایسے اولاد کے بغیر ہی ٹھیک تھے۔ اولاد جس کی نہیں وہ کہتا ہے اولاد مل جائے گھر میں رونق آئے گی۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں یقیناً اچھے لگتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بات نصیب کی ہے، آپ کو دکھ کون دے گا سکھ کون دے گا۔ عموماً انسان اولاد کیوں مانگتا ہے؟ ایک جملہ ہوتا ہے یار میرا نام باقی رہے گا، تو جناب نام باقی اولاد سے نہیں رہتا، نام باقی رہتا ہے آپ کے اچھے کارناموں کی وجہ سے۔ کام ایک آپ نے اچھا نہیں کرنا اور نام اولاد روشن کرے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھے کام خود کریں، اچھے بنے۔ کتنے ایسے لوگ بڑے بڑے چلے گئے، ان کے
کن کو پتہ ہے ان کی اولاد کون سی تھی؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے بارے میں کس کو پتہ ہے؟ محمد دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ، کس کو پتہ ہے ان کی اولاد کون سی تھی؟ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹوں کا کیا نام تھا کس کو پتہ ہے؟ لیکن نام روشن ہے نا، کیونکہ زندگی کے اندر خود ہی اچھے کام کر کے گئے ہیں تو نام ان کے روشن ہے، چمک رہے ہیں۔ آپ اپنی مسجد کے اندر دیکھ لیں، اپنے محلے کے اندر دیکھ لیں، کتنے ایسے ہوں گے آپ کے ذہنوں میں آج بھی ان کے نام تازہ ہوں گے، کیونکہ وہ خود اچھے کام کر کے گئے ہیں۔ اچھے کام کریں، اچھے انسان بنے، آپ کا نام باقی رہے گا، باقی اولاد آپ کا نام باقی رکھے گی یہ نہیں، یہ نصیب کی باتیں ہیں۔ بعض اوقات بیٹا باپ سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، بعض اوقات باپ کا نام بڑا روشن ہوتا ہے، بچے بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن اولاد ایسی نکل آتی ہے کہ ماں باپ کو ذلیل کروا کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں ہی اللہ کی رحمت ہیں، ان کی تربیت ہم نے اچھی کرنی ہے، ان کو اچھی تعلیم دلوانی ہے۔ بس چند باتوں کا خیال کریں، اولاد کے لیے حرام نہ کمائیں، اولاد کے لیے رشتہ داروں سے تعلق ختم نہ کریں، اولاد کے لیے اپنے ماں باپ سے منہ نہ موڑیں، اولاد کے لیے آپ ڈاکہ نہ ڈالیں، دھوکہ نہ دیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، اولاد کے لیے ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کی قبر خراب ہو۔ اولاد ہے، یقیناً اولاد سے محبت ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے فطری طور پر، لیکن ہم نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، ہمارے بیٹے نے ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانا، ہماری بیٹی نے ہماری جگہ قبر میں نہیں جانا، ہماری بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری بجائے خود آگے بڑھ کر سزا نہیں لینی، جو ہم نے کیا ہے وہی ہم نے برداشت کرنا ہے۔ تو اس لیے اولاد کی خاطر، ماں باپ کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، بہن بھائیوں کی خاطر کبھی بھی غلط کاموں کی طرف نہ جائیں۔ میں تو ان کی محبت میں گیا تھا، قیامت والے دن یہی گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے یا اللہ اس سے پوچھ یہ کیوں اس طرف غلط کاموں میں لگا رہا، یہ اسے تو چاہیے تھا کہ ہمیں بھی بچاتا۔ ہم اپنی اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، ماں باپ کی محبت میں بعض اوقات بہت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا خیر میرا موضوع یہی تھا کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں بیٹیوں کے گھر میں جی پانی بھی نہیں پیتا، یہ تو آپ بالکل غلط کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب اپنی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جایا کرتے، اپنی شہزادی کے گھر میں بیٹھتے بھی تھے، یقیناً پانی بھی پیتے، کھانا بھی کھاتے، اپنی لختے جگر نور نظر کی دل جوئی کرتے تھے۔ اور یہی ہوتا ہے، شادیوں کے بعد بیٹیاں پرائی نہیں ہوتی، پرائی کر دی جاتی ہیں۔ بیٹیوں کو یہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ ہم سے تمہارا تعلق ختم، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح وہ شادی سے پہلے آپ کی باہوں میں ہوتی تھی، آپ کی شفقت میں ہوتی تھی، محبت کا آپ سے اظہار کرتی تھی، شادی کے بعد بھی اپنی بچی کو اسی طرح محبت دیا کریں، اپنی بچی کے گھر میں جایا کریں۔ آقا کریم علیہ السلام جب جاتے تو سیدہ خاتون جنت کھڑی ہو جاتی ہیں، اپنے بابا جان آقا کریم کے مبارک ہاتھوں کو چومتی، آنکھوں سے لگاتی، اپنی جگہ بٹھاتی۔ نبی پاک علیہ السلام جب سفر پر جانے کا ارادہ کرتے، پہلے سب افراد سے ملتے جو اپنے گھر کی خواتین ہوتی، اور آخر میں اپنی شہزادی بی بی فاطمہ سے ملاقات کر کے سفر پر جاتے تاکہ اپنی بیٹی کی سے ملاقات کر کے جائے، اور جب واپس آتے سب سے پہلے بیٹی سے ملاقات کرتے۔ یہ نبی پاک کی اپنی بیٹی سے محبت تھی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سے، تو چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ سیدہ خاتون جنت آقا کریم کی لاڈلی شہزادی چکی چلاتی گھر کے اندر، آٹے ان کے دانے ڈال کر۔ کبھی کسی نے چکی چلائی ہو تو اسے احساس ہوگا کتنا مشکل کام ہے چکی چلانا، وہ ہاتھ والی جو چکی ہوتی ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بچی کی یہ تربیت کی۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں سے بچپن میں بھی محبت کریں اور بعد میں بھی، اور اپنے بیٹوں کو بار بار نصیحت کرتے رہیں کہ بیٹا یہ تمہاری بہنیں ہیں، یہ تمہاری بہنیں ہیں۔ بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے اور اس کا مقام و مرتبہ احترام ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کے ذلوں میں بھی بات ڈالتے ہیں، بیٹا یہ تمہارے بھائی ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کو بیان کیا، فرمایا کہ اگر بیٹیوں کو
اگر بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو دونوں میں کانٹے کے برابر بھی، یعنی کانٹے کے تول کے طرح دونوں میں انصاف کرو. اگر دینا ہو تو پہلے بیٹیوں کو دو پھر بیٹوں کو دو. آپ باہر سے آئیں پہلے بیٹیوں کو ملیں، بچوں کو بھی پتا چلے یہ ہماری بہنیں ہیں، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھی، امید ہے اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو آباد رکھے، آمین.